قابل احترام عزیز اور دوستو، ہمارا سبق رزق اور رزق میں اضافہ جو اعمال قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ ہمارے مذاکرے کا موضوع ہے میرے دوستو جی۔ جو عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہ ہو، جیسے آج شب کی بات انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے جی، تو ہمارا جو روزانہ یا ہفتے میں 3 دن کا مذاکرہ ہوتا ہے، مجلس لگتی ہے، وہ اعمال ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے جی، اس میں برکت بھی ہوگی۔ رزق میں فراخی کب ہوتی ہے، رزق خدا کب کھینچتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اعمال جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس پر انسان اس کو توجہ دے، ٹھیک ہے، تو مرحلہ وار جاری ہے۔ آج کی شب کے حوالے سے پہلے بات کروں گا۔ کل بھی درس کے بعد ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا، مولوی صاحب نے ان کا مشفہ تھا، میں خود حیران رہ گیا۔ پھر جب میں نے دوبارہ غور کیا، ہاں آج کل تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے میرے دوستو، یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس نے تو کام بہت ہی آسان کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مفتی جوڑ سوئی دئی، اور یہ وہ اب یہ جشن عید شب برات، جشن عید شب معراج مبارک ہو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو آج کی رات مبارک ہو۔ جشن بھی لگا لیا، عید بھی لگا لی۔ اس دن ہوا کیا تھا، یا اس رات کو ہوا کیا تھا، ٹھیک ہے، پیغام کیا لے کر آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں میرے دوستوں۔ لوگوں میں چیزیں مشہور ہیں، ٹھیک ہے، یہ شب معراج 27 رجب، یہ جو آنے والی، یہ جو ابھی آج کی رات ہے اور کل کا دن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلامی مہینے میں رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے، ٹھیک ہے، تو آج کی جو تاریخ ہے، آج کی جو شب ہے، یہ 27ویں شب ہے، ٹھیک ہے، رجب، کل کا دن 27ویں رجب کا ہوگا۔ تو روزہ لوگ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں نے روزے کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور آج کی رات کے اعمال بھی بیان کیے ہیں۔ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، یہ مکے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام مدینے آئے، 13 سال گزارے، 13 سال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارے، کوئی خاص عمل نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ 100 سال تک زندہ رہے، ان 100 سال میں کسی بھی صحابی سے اس رات کوئی بھی عمل ثابت نہیں ہے، تو دین مکمل ہو چکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام چیزیں بتلائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اضافہ ہے میرے دوستو۔ انہوں نے بہت سارے ایسے اعمال ایجاد کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آج کی رات کے لیے صلاۃ الرغائب ایک خاص نماز پڑھی جاتی ہے، اتنے 100 مرتبہ پہلی رکعت میں یہ پڑھو، اتنی 100 مرتبہ اس رکعت میں یہ پڑھو۔ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں۔ کسی صحابی نے کیا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ بس مجھے پتہ خوشحالی کی کو پتہ شو نبی علیہ السلام آسمانوں رتل رہے، وہ مجھے پتہ خوشحالی کی دا عمل کو، خوشحالی دین نہیں ہے۔ جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، اس کو ہم عمل کریں گے، دین وہ کہلائے گا۔ بعد والوں نے جو اضافہ کیا، بدعت ودغت توائی، بدعت اسی کو تو کہتے، تو یہ اضافہ ہے میرے دوستوں۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اچھا دغا روزہ نیولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کوڑے لگاتے تھے، زبردستی کہتے تھے روزہ ماتا کا، وہ دغا شئی چھ مخت پروتے دا وہ خورا روزہ ماتا کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ کرتے تھے کہ ایک چیز جب نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، تو یا زیب خوشحالی کی جوڑا ہوں، جشن عید معراج، دین مکمل ہو چکا ہے میرے دوستوں، ٹھیک ہے۔ دین میں اپنی طرف سے اضافہ کر لینا بدعت اسی کو کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس رات کو کوئی بھی خاص عمل کر لینا بدعت ہے، ٹھیک ہے، ہر رات کرے، آج کی رات ہے، کل کی رات ہے، آنے والی رات ہے، آپ نفلیں پڑھتے پڑھے، لیکن خاص کرنا خامخواہ پردیش پکوم، اس رات کے لیے خامخواہ یہ والے نوافل ہے، اور کل کا روزہ میں خامخواہ رکھوں گا، دادا خامخواہ ٹکے بدعت ودغت ہوائی چیو شئی پر دین کے ثابت نہ دے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین تب تابعین، بعد والے نے تو وہ اپنی طرف سے اضافہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ جشن والے بہت سارے ہمارے ہیں، ٹھیک ہے، جو جشن بناتے رہتے، ٹھیک ہے، تو وہ جشن اور وہ عید اور وہ میلاد، یہ چیزیں دین میں اضافہ ہے، اور ہر اضافہ دین میں بدعت کہلاتا ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، بہت سارے لوگوں نے مجھے بھی مبارکبادی پیش کی تھی، ٹھیک ہے، رات کو آج بھی پیش کی، کل بھی ایک صاحب نے پوچھا تھا، وہ مولوی صاحب مبارک شب معراج، تو میں حیران رہ گیا۔ تو آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، گھر والوں کو بھی بتائے، روزہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور روزے کی فضیلت بیان کی ہے، مشق و پردے باندھ لیا جب یہ ہماری جو امت ہے نا، اللہ معاف کرے،
مجھ پتہ ہے ڈیر خوشحال ہے شاہ روزے کی فضیلت بیان کی 1000 روزوں کے برابر ہے بس وہ روزہ ہونا سبز اور ایک عمل کا ثواب 1000 عمل کے برابر ہے ٹھیک ہے تو پیکج جو ہے اپنی جگہ پر ہے لیکن میرے دوستو جو چیز دین میں ثابت ہے اس کو آپ اس شب نبی علیہ السلام نماز کا تحفہ لے کر آئے نماز کا کتنا اہتمام ہوتا ہے صبح کی نماز میں ہم کتنے حاضر ہوتے ہیں اس چیز کو دیکھو رزق میں اضافہ اس چیز سے ہوگا جو نماز کا تحفہ نبی علیہ السلام لے کر آئے اسی شب لے کر آئے معراج کے شب حضور کا تحفہ کیا تھا امت کو نماز دیا ہے تو نماز کے لیے ہم کتنے پابند ہیں کتنا خیال رکھتے ہیں نماز کا آخر خیر خیرت ہے یا بس دغه یو روزه به ونسو 1000 روزوں کے برابر ہے بیا اور دکشینا ایسی چیزیں میرے دوستوں امت میں عام ہو چکی ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ آپ کو بھی میسج کریں گے اور آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ یہ عمل کرے اور اتنی مرتبہ کرے صاف بات بتا رہا ہوں آپ کسی بھی قرآن اور حدیث سے واقف عالم سے پوچھ لینا ٹھیک ہے جو قرآن و حدیث کا واقف ہو جس کو پتہ ہو دین کیا ہے شریعت کیا ہے ٹھیک ہے یہ شب یا یہ رات یا کل کا روزہ ثابت نہیں ہے التزام کرنا خاص کر لینا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے ٹھیک ہے میرے دوست دین میں اضافہ ہے خیال کر لیں ٹھیک ہے یہ تو آج کی رات کے حوالے سے تھا باقی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے میرے دوستوں وہ اس حوالے سے تھا کہ یہ جو اللہ نے ہمیں انعام دیا ہے رزق اس میں اضافہ آج کے مجلس میں اس میں ایک چیز ہے قناعت جو خدا نے ہمیں دیا ہے ٹھیک ہے اس پر شکر ادا کر لیں میرے دوستوں ٹھیک ہے جو کچھ میرے پاس ہے یہ خدا کا شکر ہے ٹھیک ہے اس پر میں قناعت کرتا ہوں ٹھیک ہے اس سے اس رزق میں اضافہ ہوگا جو خدا نے مجھے دیا تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ جتنی انسان کی میرے دوستوں آمدن ہے اسی کے حساب سے جتنی چادر اتنے پاؤ پھیلائے ٹھیک ہے تو اس میں برکت پھر ہو جائے گی میرے دوستوں ٹھیک ہے ایک اور بات نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی قناعت کے حوالے سے کون شخص کامیاب ہے ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے کامیاب کس شخص کو قرار دیا ہے ٹھیک ہے 3 صفات بیان کی ہے اس شخص کی جس میں یہ صفات پائی جائے وہ کامیاب ہے حدیث کی روح سے نبی علیہ السلام فرماتے وہ شخص جس کو اسلام کی دولت ملی ایک کو کامیاب ہے ٹھیک ہے وہ اس دنیا میں ہو چاہنے والی جو آخرت کی زندگی ہے وہ کو کامیاب اللہ کے رسول نے قرار دیا ہے جس کو اسلام کی دولت ملی جس کو ایمان کی دولت ملی وہ کامیاب ہے تو سب سے بڑا رزق میں بار بار عرض کر رہا ہوں سب سے بڑی دولت سب سے بڑا انعام سب سے بڑھیا سب سے قیمتی تر گرد و غٹ رزق اگر ایمان دے میرے دوستوں تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں وہ شخص کامیاب ہے جس کو اسلام کی دولت ملی جس کو ایمان کی دولت ملی ایک دوسری بات یہ 3 باتیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے وہ شخص کامیاب ہے ٹھیک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دیا ہے جو کافی ہو اس کے لیے اس کے بچوں کے لیے کافی ہو ٹھیک ہے اور یہ رزق جس سے دنیا مراد لیجئے میرے دوستو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اس کو کہتے ہیں قوت لا یموت دم در گوشتلے دچ گزارے دا پارا امت کے لیے زیادہ رزق یعنی زیادہ دولت کی نبی علیہ السلام نے کبھی بھی بات نہیں کی خود اپنے لیے بھی بات نہیں کی پتہ تھا اللہ کے رسول کو سب سے بڑا فتنہ یہی تو ہے ٹھیک ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو گزارے کے بقدر مل گیا یعنی دشپ پر تیری جی میں آج گزر گیا اللہ کا شکر ہے اتنا اس کو گزارے کا رزق ملا ہوا ہے وہ شخص کامیاب ہے اس دنیا میں آنے والی دنیا شکر بھی ادا کر رہا ہے شکر دفتہ ہے میں آج 13واں وہ قرض دار ہے تو جو ایمان کی دولت جس کو ملی اتنا رزق اس کو ملا اتنی دنیا ملی ہے کہ بس گزارے کی دنیا شکر ہے تیسری چیز کیا ہے وہ اس پر وہ خدا سے خوش ہے راضی ہے گلہ شکوہ نہیں کرتا ہے یہ 3 چیزیں جس کے پاس ہے وہ کامیاب شخص ہے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے آگے حضور علیہ السلام کی حدیث یہ ہے میرے دوستو اس پر یاد رکھے ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس کا ہماری زندگی پر زیادہ اثر پڑتا ہے ٹھیک ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلی آدمی دوست کے دین پر ہوتا ہے ولاڑ ناس دید چا سر کئی ٹھیک ہے مالداروں کے ساتھ زیادہ اٹھک بیٹھک کرے گا پھر ناشکری کرے گا کیونکہ وہ تو روزانہ وہ تو ہر مجلس میں وہ دنیا ہے اور وہ فلاں اتنا آگے چلا گیا اس کی 1 کوٹھی 2 کوٹھی 1 گاڑی 2 گاڑی دئی چھ دخپلی گزارے تو وہ بے ناشکری اور سروس تو اللہ کے رسول کیا فرماتے اپنے آس پاس بیٹھنے والوں پر نظر رکھو انسان دوست کے دین پر ہوتا ہے وہ ماحول جیسا ہوگا تمہارا دین وہی ہوگا تو اسی لیے فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو شکر ادا کرو گے تمہارے پاس اگر گاڑی ہے سادہ سی گاڑی موٹر سائیکل والوں کو دیکھو شکر ادا کرو گے موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے گا شکر ادا کرے گا
سائیکل والا پیدل والے کو دیکھے کہ شکر ادا، یہ دنیا کے معاملے میں، اور جو پیدل چل رہا ہے وہ شخص کو دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں معذور ہے، کہتے شکر دے یار شیخ جرا کر دیا اللہ۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، ٹھیک ہے، 4 نمازیں پڑھتے ہو اور ایک آدمی 5 نمازیں پڑھ رہا ہے، تو 5 والا پھر اس کو دیکھے جو تہجد بھی پڑھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول فرماتے اپنے آس پاس لوگوں پر نظر رکھو، غریبوں میں بیٹھو، پھر شکر ادا کرو کہ اللہ کے رسول خود فرماتے اللہ مجھے پسند ہے، میں نبی علیہ السلام کی دعا بھی ہے، ٹھیک ہے، خدا مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، کل میرا حشر مسکینوں میں ہو، میں پسند کرتا ہوں کہ میں مسکینوں اور غریبوں جیسی زندگی گزاروں، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ تو اس انسان کے اندر سے پھر شکر نکلتا ہے۔ لیکن اگر خان اور سیٹ لوگوں کے ساتھ روزانہ آپ کی اٹھک بیٹھک ہوگی تو جو خدا نے تمہیں فی الحال دیا ہے اس کی ناشکری ہوگی، اور ناشکری پر خدا رزق کھینچ لیتا ہے، جو دیا ہے اس کو خدا پھر دوبارہ کھینچے گا تم سے۔ تو آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے یہ یاد رکھے، ٹھیک ہے، اس پر خاص نظر رکھے کہ میں کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھا زیادہ ہوں۔ یہ غیر شعوری طور پر وہ اثرات مرتب ہوتے، غریبوں میں بیٹھو گے مسکنت عاجزی آ جائے گی، سیٹ لوگوں میں، خان لوگوں میں اور نوابوں میں بیٹھو گے یہ تو تکبر ہو، یہ تو ہے دنیا کے ساتھ اس کا اثر ہے، خامخواہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اپنے رزق پر جو موجودہ ہمارے پاس ہے اس کی ناشکری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے دوستو رزق میں اضافہ ہوگا قناعت سے، شکر سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، اس پر ہم توجہ دیں، ٹھیک ہے، اس سے ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، شکر ادا کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے میرے دوستو، اس پر اب یہ آج کی رات کے حوالے سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ آج کی رات کا سب سے بڑا تحفہ نماز کا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں نماز سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ والی امت نہ بنے جو ایک شپہ زانستڑ کی پری وہ شپہ باندھی پھر پورے سال خیر و خیرت نہیں۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسجد کے پڑوس میں جو ہے اس کی نماز نہیں ہوتی مسجد کے علاوہ۔ تو پوچھا کہ بھئی مسجد کا پڑوس جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے بس، تو وہ کیوں بغیر عذر کیا؟ وہ شجل منزل کی پر قربانی شجل منزل کی، ان کے لیے ہے کہ جا کر گھروں میں نماز پڑھو، مرد تو مسجد آ جائے، اہتمام کرے نماز کا، اس سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ اہتمام اتنا زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی عمل بتاؤ وہ اس کا مارتے ہوئے لکھے نہیں، نش پہ عمل در شوم، اتنی مرتبہ یہ پڑھو، اتنی مرتبہ یہ پڑھو، آپ لسٹ لے کر بھی آ جاتے، بولی صاحب عمل بات تمہارا کرتے مرشو، یہ ثابت نہیں ہے، میں کیا بتاؤں؟ جو چیز ثابت ہے کہ نماز کا اہتمام کرو، رات کو جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، صبح جلدی نکلو بازار کے لیے، سنت ہے۔ یہ چیزیں جو ثابت ہے اس کا اہتمام کریں گے، ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، ہمارے گھروں میں بھی برکتیں آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بولنا آپ کا سننا قبول کرے۔ دوبارہ دورہ دے دیتا ہوں، کل کا روزہ ثابت نہیں، التزام بدعت ہے، آج کی رات کے اعمال ثابت نہیں۔ التزام مطلب خواہ بدی طریقے کا ہوگا، جو آج کل کے طریقے آپ کے پاس آئیں گے سوشل میڈیا والے بیچ دیں گے، ٹھیک ہے، کہ اتنی 100 مرتبہ یہ پڑھو، اتنی 100 مرتبہ یہ پڑھو۔ وہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے، صحابی نے کیا ہے، ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، کسی بھی ایسے امام سے جس کو ہم فالو کرتے کیا ہے نہیں، بعد والوں نے، ٹھیک ہے، اضافہ کیا ہے، اضافہ بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بار بار عرض کر رہا ہوں، ہر چیز جو آپ کے پاس آئے نا سوشل میڈیا پر شیئر کرو، اتنا ثواب ملے گا، ثواب دے آسان کارو نہ، ایک بٹن مارو آپ کو ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے، نہیں تحقیق کرو، اور نیچے حدیث لکھی ہوگی۔ ایک اور بات بتا دو، لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، نیچے لکھی ہوئی تھی یہ حدیث ہے اور آپ نے اس کو آگے بیان کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے جس نے میری طرف اس بات کی نسبت کی جو بات میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ سوشل میڈیا والوں کو بار بار کہہ رہا ہوں، جو آپ کے پاس ایسی بات آ گئی، آپ کو اس کا پتہ نہیں تھا، آپ کو دوست نے بھیجا اور نیچے لکھی ہوئی حدیث آپ نے اس کو آگے شیئر کیا اور وہ حدیث نہیں وجود ہے، آپ اس زمرے میں آئیں گے۔ دنیا کے معاملے میں تو آپ ہزاروں سے مشورہ کرتے ہیں نا، وہی تاوان دے، دنیا تاوان دے، سمجھ میں آ رہی ہے دنیا کی چیزیں، اس سے پوچھو، یہ سنا وہ تاوان ہو جائے، اس سے پوچھو، ہزار چیز لوگوں سے پوچھتے ہیں پھر وہ کام کرتے ہیں، جانے اس میں تاوان وسی۔ دین کے معاملے میں دین دے خوار دے عرش درال مخت شیر کا ہوئی، ثواب بھی ملے گا، ثواب دے آسان کار نہ دے، دین مکمل سا ہوئی نہیں۔ اور جو اضافہ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث رسول ہے تو سخت وعید ہے اس شخص کے لیے جو بغیر تحقیق کے بات آگے پھیلا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہی نہیں، کیوں سوشل میں میرے پاس تو دوست نے بھیجا تھا،
تو اگر آپ کو دنیا کا کوئی نقشہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، دوست نے بھیج دیا ہے، تو اب ہزاروں سے پوچھو گے نا، چتت سوا ہے یار، وہ تجربہ کار آدمی اس سے پوچھو، وہ زیادہ پھرا ہوا ہے دنیا کے معاملے، اس سے پوچھو، دا گٹھا زو کم، دا سودا زو کم، سنگ بسی ہوا ہے، 1000 لوگوں سے پوچھتے پھر عمل کرتے، لیکن دین کے معاملے میں کبھی بھی نہیں پوچھے گا. یہ دوست نے شیئر کیا تو میں نے بھی شیئر کیا. دین دے خوار نہ رہے، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، چوکیدار موجود ہے، حفاظت کرنے والے موجود ہیں، ٹھیک ہے، قیامت تک اس کی حفاظت ہوتی رہے گی. تو ہر آنے والی چیز جو آپ کے پاس آئے آپ اس کو آگے شیئر نہ کریں. خصوصاً نیچے لکھا ہوگا اس کو اتنی مرتبہ شیئر کرے، نہیں شیئر نہیں کیا تو آپ کو یہ نقصان ہو جائے گا. کمزور ایمان بھی انسان کا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ہیں کہ آپ نے شیئر نہیں کیا، آپ کے بچوں کو یہ ہو جائے گا، یہ تو حدیث رسول ہے، آپ اس کو آگے شیئر کریں. اللہ اکبر. دین کے معاملے میں ہم بظاہر دیکھا جائے، ٹھیک ہے، ہم بہت ہی سست ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ہر آنے والی چیز کو دیکھو، اگر آپ نے شیئر نہیں کیا کہ آپ کے بچوں کو یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. نہیں، میرا ایمان خدا پر ہے، رسول اللہ پر ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں اس کو شیئر نہیں کیا کہ آپ کے بچوں کو یہ ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بیٹھنا میرا بولنا قبول کرے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. وصلی اللہم تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين 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 برحمتك.